أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی کنیز فاطمہ، آمنہ شیخ، انیسہ شیخ، السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. سبیکہ، معصومہ میم، سیدہ گبرانی، تبسم میم آپ ٹھیک ہیں؟ تبسم میم آپ ٹھیک ہیں؟ ابھی نہیں، کئی میم ہیں بھائی اب اس کلاس میں، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں. بات چل رہی تھی فعل ثلاثی مجرد کی. بتایا فعل ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہ ہو. اس کے ماضی بنانے کا طریقہ پڑھا ہم نے، اس کے 14 صیغے پڑھے، اس کی ضمیریں پڑھی. ضمیریں بھی بتائیں 2 جگہ، پہلے اور چوتھے میں ہوا اور ہیا پوشیدہ ہے، باقی جگہ ظاہر ہے. پھر مضارع بنانے کا طریقہ پڑھا اور اس کا علامت مضارع کہاں کون سی بڑھے گی. ضمیریں 5 جگہ پوشیدہ، ہوا ہیا، انت، انا، نحنو، پہلے میں، چوتھے میں، 7ویں میں، 13ویں میں، 14ویں میں. اور 4 ضمیر بارز اور آشکار ہیں، الف، واو، یا، نون. الف 4 تثنیہ میں، واو جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر میں، نون جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر میں ضمیر ہے، اور یا 10واں صیغہ واحد مؤنث حاضر میں ضمیر ہے. اعراب کے بارے میں بتایا مضارع مرفوع ہوتا ہے، علامت رفع 5 صیغوں میں، 1 4 7 13 14. جہاں جہاں ضمیر پوشیدہ ہے وہاں پر علامت رفع ضمہ ہے، پیش ہے. اور باقی 5 جگہ کے علاوہ 7 جگہ یعنی 4 تثنیہ، جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر، ان 7 مقامات پر علامت رفع ضمے کے بدلے نون آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو چھٹے اور 12ویں صیغے میں نون ہے وہ ضمیر ہے، اعراب نہیں ہے. چھٹا اور 12واں صیغہ پہ اعراب نہیں ہوتا کیونکہ وہ مبنی ہے. یہ ہم نے اچھے سے پڑھا، کئی دن لگاتار پڑھا، اور اس کے بنانے کا طریقہ دونوں اعتبار سے میں نے جیسے کتاب میں کل تھا وہ پڑھایا. آج یہ بتا رہے ہیں ضمیریں. یہ کہنا توجہ کنید دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کنیز فاطمہ، سبھی کا، تبسم میم. یا تا حمزہ و نون، یا تا حمزہ و نون، آتین. آتین حروف آتین یعنی علامات مضارع جو ہیں الف تا یا نون. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان پہ زبر آئے گا، فتح آئے گا کب؟ جب نہیں، ضمہ آئے گا علامت مضارع پہ کب؟ جب فعل ماضی کا پہلا صیغہ 4 حرف والا ہو. اگر فعل ماضی میں 4 حرف ہیں، چاہے اصلی ہوں، 3 اصلی ہوں، 3 اصلی 1 زیادہ ہوں، چاہے 4 اصلی ہوں، فرق نہیں کرتا. اگر 4 حرف ہیں ماضی کے پہلے صیغے میں تو مضارع جب اس کا آئے گا تو اس کے علامت مضارع پہ ضمہ آئے گا. جیسے اکرما یکرمو، دحرجا یدحرجو، تو ضمہ آئے گا. یہ بات ہم نے پڑھی تھی. آئیے، اور اگر 4 حرف سے کم ہیں یعنی 3 حرف ہیں، ضربہ، یا 4 حرف سے زیادہ ہیں تب بھی علامت مضارع پہ پھر فتح آئے گا. ضربہ یضربو، یا تو دیکھیے زبر ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حروف آتین جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں انہیں حروف مضارعہ کہتے ہیں یا علامات فعل مضارع کہتے ہیں. ان حروف، یہ حروف در مضارعی کے، وہ مضارع کے جس کے ماضی میں 4 حرفی ہو، جس کا ماضی 4 حرفی ہو، وہ مضارع کہ جس کا ماضی 4 حرفی ہو اس میں یہ علامت مضارع، وہ مضارع کہ جس کے ماضی 4 حرفی ہو اس میں علامت مضارع ضمہ ہوگی. اور وہ مضارع کہ جس کا ماضی 3 حرف سے کم، 4 حرف سے کم، کم ترس 4 حرفی، 4 حرف سے کم یا 20 ترازان باشد یا اس سے زیادہ ہو، 4 حرف سے کم یا 4 حرف سے زیادہ ہو تو یہ علامت مضارع مفتومی باشان، مفتوح ہوں گی. بنا بر آنچے گزر جو کچھ ہم نے پیچھے بیان کیا، ذکر کیا، اس سے صرف مضارع ثلاثی مجرد مضارع کی گردان اس طریقے سے ہوگی. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو. کیا بات بتائی ہم نے؟ بات یہ بتائی تھی مضارع بناتے وقت کہ عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، یعنی عرب نے جیسے استعمال کی، کہیں پہ فتحہ استعمال ہوا، کہیں کسرہ، کہیں ضمہ عین الفعل پہ. تو نتیجہ کیا نکلا تھا کہ مضارع میں فعل مضارع کے 3 وزن ہیں، یا یفعلو کے وزن پہ آئے گا، یا یفعلو کے وزن پہ آئے گا، یا یفعلو کے وزن پہ آئے گا. انہی 3 وزن میں سے گردان سیم ٹو سیم ہے، وہی کی وہی.
ضمیریں کیا کیا ہوں گی؟ میں نے آپ کو بتایا چاروں تسنیہ میں الف ہوگا، الف در تسنیہ، الف تسنیاؤں میں، واو جمعائی مذکر جب دونوں جمع مذکر میں، واو نون در جمعائی مؤنث مؤنث کے دونوں جمع میں، یا مفرد مؤنث مخاطب واحد مؤنث حاضر میں. کتنے ہوئے؟ 4 تسنیہ، 2 جمع مذکر 2 جمع مؤنث، 4 2 6 2 8 اور 1 واحد مؤنث، 9 ہو گئے. یہ ان سب میں ضمیر ضمائر بارز فاعلس، ضمائر بارز فاعلس، یہ آشکار ضمیر فاعل کی ضمیریں ہیں. لیکن وہ در صیغہ ہے 1 4 حرف سیز دے 4 دے 1 4 7 13 14 میں ضمیر فاعل مستتر، فاعل کی ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے صیغے میں ہوا، چوتھے صیغے میں ہیا، 7ویں صیغے میں انتا اور 13ویں صیغے میں انا، 14ویں صیغے میں نحنو. تو 5 صیغوں میں تو ضمیر مستتر ہے، 9 صیغوں میں ضمیر آشکار اور بارز ہے. 9 اور 5 14. اب آپ کہیں گے بہت سے لوگ کہ تو کتاب سے پڑھا رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی نہیں آگا سمجھ میں آئی. میں لکھوا چکا ہوں، تو بس میں اب ایسی عبارت پڑھا رہا ہوں. توجہ کنید. اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات میں بتا چکا ہوں. دیکھیے در فعل مضارع، فعل مضارع میں 2 صیغے جمع مؤنث، جمع مؤنث کے دونوں صیغے مبنی ہیں، یہ بدلتے نہیں ہیں، اور باقی صیغے معرب ہیں. اب معرب ہے تو صیغہ ہے معرب بخود ہی خود مرفوع باشن. معرب جو صیغے ہیں وہ خود بخود مرفوع ہیں. علامت رفع 1 4 7 13 14، ان صیغوں میں علامت رفع کیا ہے؟ لام الفعل کا ضمہ. لیکن تثنیاؤں میں، جمع مذکر میں اور مفرد مؤنث مخاطب میں نون آخر صیغے، صیغے کا آخر کا جو نون ہے وہ علامت رفع ہے کہ بے آن نون، اس نون کو عوض رفع می گویا، نون عوض رفع کہتے ہیں، رفع کے بدلے کا نون. کتنے ہو گئے؟ 5 صیغوں میں ضمہ، چاروں تثنیہ جمع مذکر اور واحد 4 اور 2 6 7، 7 اور 5 12 صیغے ہوئے. در 2 صیغے جمع مؤنث کے 2 صیغے، چھٹا اور 12واں نون مفتوحہ جو ہے وہ ضمیر ہے، نہ کہ علامت رفع. یہ تمرین ہے، انشاءاللہ اس کو آپ حل کر کے آئیے گا. باقی کل حل کرتے ہیں، کیونکہ آج میں تھوڑا سا پہلے اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو ذرا، کیونکہ وہ تمرینیں ہیں. کبھی ایک ہی دن میں سارا کبھی بور ہو جائیں آپ. تمرینیں آپ خود سے حل کر کے آئیے گا تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو پڑھیں گی تو سمجھ میں نہیں آئے گی تو کوشش کریں گے دماغ لگائیں گے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پوچھیں گے. اور ایسی صورت میں سمجھ میں آئی ہوئی چیز کبھی بھولتا نہیں ہے انسان. اور اگر حلوہ بنا کے دے دیا جائے کسی بھی چیز کا تو وہ اسے یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے. وہ خود سے حل کی ہوئی چیزیں ذہن سے نہیں نکلتی ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا تھا، یاد ہے نا، فعل ماضی کا عین الفعل کی حرکت، یہ تو فاعل فعل لام الفعل کو تو فتحہ دینے پتہ تھا. عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، کبھی عین الفعل پہ فتحہ ہوتا ہے، کہیں عین الفعل پہ کسرہ ہوتا ہے، اور کہیں پہ عین الفعل پہ ضمہ ہوتا ہے. ٹھیک ایسے یہ 3 وزن گنائے تھے. جی ہاں. ماضی ثلاثی مجرد معلوم کے ان تینوں وزن میں سے کسی ایک وزن پہ ماضی آئے گا. پھر مضارع جب بتایا تو مضارع میں وہ بتایا کہ عین الفعل کی حرکت سماعی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فعلہ جو ماضی ہے، اگر کوئی کسی کا ماضی فعلہ کے وزن پہ ہے تو اس کا مضارع 3 وزن پہ ہو سکتا ہے. یفعلو کے وزن پہ بھی ہو سکتا ہے، یفعلو کے وزن پہ بھی ہو سکتا ہے، فعل یفعلو، فعل یفعلو بھی ہو سکتا ہے، اور فعل یفعلو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. فعل یفعلو، فتح یفتح، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اگر ماضی پہ عین الفعل پہ زبر ہے تو یہاں بھی فتح ہے تو یہاں بھی فتح ہی آئے گا. نہیں، ممکن ہے کہ اس کے ماضی میں عین الفعل پہ فتح ہو، مضارع میں عین الفعل پہ فتح ہو. ممکن ہے ماضی میں عین الفعل پہ فتح ہو، مضارع میں لیکن عین الفعل پہ کسرہ ہو. ممکن ہے کہ ماضی میں عین الفعل پہ فتح ہو، مضارع میں عین الفعل پہ ضمہ ہو. ٹھیک ہے، دیکھیے فعل ضرب، یفعل یضرب. دیکھیے آپ یہاں پر فعل ہے فتحت، یہاں بھی وہی ہے سیم ٹو سیم، لیکن مضارع میں فرق ہے. فتح میں عین الفعل پہ فتح ہے اور یضرب میں عین الفعل پہ مضارع میں
कसरा है। नसरा, देखिए तीनों में फ़अला के वजन पे है माजी, लेकिन मुदारे में इस पे फतह है, इसमें कसरा है, इस पे ज़म्मा है, नुफ़िल पे यंसुरु। फ़अला अगर किसी का, देखिए क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई मस्दर, कोई मादा ऐसा है कि जिसके माजी पे नुफ़िल पे फतह है, तो उसके मुदारे पर तीनों हरकतों में से या तो ये होगी या ये होगी या होगी, कोई एक होगी। लेकिन अगर कोई मादा, जी जी ये वाला एक और बार समझा दीजिए ना, नहीं समझ में आया ये फ़अला वाला। मैंने आपको जब माजी का कायदा सिखाया था तो ये बताया था नहीं कि ऐनुल फ़िल की हरकत समाई होती है, हमारे हाथ में नहीं है, कहीं पे ज़बर इस्तेमाल हुआ है फतह, कहीं पे कसरा, कहीं पे ज़म्मा। फिर मुदारे का कायदा पढ़ा था तो मुदारे में भी बताया कि ऐनुल फ़िल की हरकत मुदारे में समाई है, कहीं फतह आया, कहीं कसरा है, कहीं ज़म्मा। तो कोई मादा जिसके माजी पे ऐनुल फ़िल पे फतह है तो मुमकिन है उसके मुदारे में भी ऐनुल फ़िल पे फतह ही हो, जैसे फतह यफ्ता हो। मुमकिन है कि माजी में उसके ऐनुल फ़िल पे फतह है लेकिन उसका मुदारे जो आएगा तो उस पे ऐनुल फ़िल पे कसरा है, ज़रबा यज़रिबु। मुमकिन है उसके माजी पे ऐनुल फ़िल पे फतह है, मुदारे में ऐनुल फ़िल पे ज़म्मा है, नसरा यंसुरु। तो कहने का मकसद ये है फ़अला के वजन पे जो माजी है उसका मुदारे 3 वजन पे आ सकता है, तो 3 बाब बन गए। कोई भी नहीं, अपने इख्तियार में नहीं है, कभी आप फतह यफ्ताओं को यहाँ भी ला दें, फतह यफ्ते हो कर दें, नहीं, वो हर एक का मखसूस है। ऐनुल फ़िल समाई का मतलब क्या है कि हमारे इख्तियार में नहीं है, अल फतह के साथ उन्होंने माजी में ऐनुल फ़िल को फतह दिया है और मुदारे में भी ऐनुल फ़िल को फतह किया है, लेकिन अज़्ज़रबु जो मस्दर है उसमें माजी में ऐनुल फ़िल को फतह दिया है अरब वालों ने, मुदारे में कसरा दिया है। अरब वालों ने नसरो जो मस्दर है उसमें ऐनुल फ़िल पे माजी में फतह दिया है, मुदारे में ज़म्मा दिया है। हम ऐसे ही इन्हीं मादों को उन्हीं में ले जा सकते हैं। यानी हमें कोई मादा अगर हमें समझ में आए, मसलन अस्सम यानी सुनना, अल क़त्ल यानी कत्ल करना, अल खुरूज निकलना, दुखूल दाखिल होना, ये जब मस्दर आएंगे तो हम हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम किसी में भी उठा के यहाँ तोल दें से, नहीं, हमें देखना होगा कि उन्होंने माजी में अस्समउ पे क्या इस्तेमाल किया है ऐनुल फ़िल पे और मुदारे में क्या इस्तेमाल किया। तो हम जाके देखेंगे तो ऐनुल फ़िल पे कसरा इस्तेमाल किया है उन्होंने, समिआ, तो इसका मतलब ये यहाँ हुआ है, और मुदारे में ऐनुल फ़िल पे फतह इस्तेमाल किया है इसमें। अल क़त्ल क़तला, ऐनुल फ़िल पे उन्होंने फतह इस्तेमाल किया लेकिन मुदारे में ऐनुल फ़िल पे ज़म्मा इस्तेमाल किया, यक़्तुलु। खुरूज ऐसे खरजा, खरजा माजी में ऐनुल फ़िल पे उन्होंने फतह इस्तेमाल किया अरब वालों ने, लेकिन मुदारे में ऐनुल फ़िल पे कसरा, यख़रिजु ना, यख़रुजु है या यख़रिजु, यख़रुजु ऐनुल फ़िल पे ज़म्मा इस्तेमाल किया। तो आपकी मर्जी नहीं है इसमें, ऐनुल फ़िल समाई का मतलब ये है कि जिसमें वो उन्होंने जो हरकत दी है ऐनुल फ़िल को आप वही दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी मस्दर हैं उनको अगर आप माजी और मुदारे उनका बनाना चाह रहे हैं तो ऐनुल फ़िल की हरकत आपको बाब के मुताबिक करनी, देख के करनी है अरब वालों ने क्या इस्तेमाल की है, ये है समाई होने का मतलब। समझ में आया? पहला अगर है तो उसका मुदारे या आलू के वजन पे हो सकता है, या आलू के वजन पे होता है, जैसे समिआ, समिआ यस्माउ, यस्माउ, या फ़अला का मुदारे यफ़अलु के वजन पे हो सकता है, यफ़अलु, जैसे हसिबा, हसिबा यहसिबु। अगर कोई माजी ऐसा है जिसके ऐनुल फ़िल पे माजी में कसरा हो तो मुदारे में उसके ऐनुल फ़िल पे ज़म्मा नहीं है, या तो फतह होगा या कसरा होगा। समझ में आई? जी। फ़अला यफ़अलु, क्या मतलब हुआ इसका, क्या समझे आप लोग? कुछ समझे इससे नुक्ता? अगर ज़म्मा है तो मुदारे में भी ज़म्मा ही आएगा। हाँ, अगर किसी मस्दर के माजी जब बनाए उसके माजी पे ऐनुल फ़िल पे फतह है तो उसके मुदारे पे फतह भी हो सकता है, कसरा भी हो सकता है, ज़म्मा भी। लेकिन अगर कोई मादा ऐसा है जिसके ऐनुल फ़िल पे माजी में कसरा है तो उसके मुदारे में ऐनुल फ़िल पे फतह हो सकता है, कसरा हो सकता है, ज़म्मा नहीं होगा। अगर कोई मादा ऐसा जिसके माजी में ऐनुल फ़िल पे ज़म्मा है तो मुदारे में भी ज़म्मा ही होगा, बाकी कोई हरकत नहीं हो सकती।
تو کتنے قائم وزن ہو گئے؟ اسے کہتے ہیں وزن. تو فعل ثلاثی مجرد معلوم، فعل ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہو گئے؟ 6 باب ہو گئے. 3 4 5 6. آپ سے اگر کوئی پوچھے فعل ثلاثی مجرد کے کتنے وزن ہیں تو آپ کہیے گا 6 وزن ہیں. پہلا وزن فعل یفعل، فعل یفعل جیسے فتح یفتح. دوسرا باب فعل یفعل جیسے ضرب یضرب. تیسرا فعل یفعل جیسے نصر ینصر. چوتھا باب فعل یفعل جیسے سمع یسمع. پانچواں باب فعل یفعل جیسے حسب یحسب. چھٹا باب فعل یفعل کے وزن پہ ہے کرم یکرم. تو ثلاثی مجرد معلوم فعل ثلاثی مجرد انہی 6 وزن میں سے ایک باب پہ آئے گا. انہی 6 میں سے ایک پہ آئے گا جب بھی آئے گا. یا تو فعل یفعل کے وزن پہ، یا 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 فعل یفعل کے وزن پہ. انہی 6 وزن میں سے کسی ایک پہ. آپ عرب زبان سے جتنے بھی مصدر اٹھا کے لے آئیے، سارے مصدر اٹھا لائیے اور اس کا ماضی مضارع جب بنائیں گے تو انہی میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا 6 میں سے. یا تو وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوگا جیسے فتح یفتح ہو، یا وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوگا جیسے ضرب یضرب. دیکھ لو اسی وزن پہ ہے یا نہیں. یا پھر وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوگا جیسے نصر ینصر. یا وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوگا جیسے سمع یسمع. یا وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوگا جیسے حسب یحسب. یا وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوگا جیسے کرم یکرم. یا سمجھ میں آ گیا وزن؟ باب، اسے باب کہتے ہیں. یہ ثلاثی مجرد کے باب ہیں. انہی 6 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا. کسی بھی مادے کو اٹھا کے، مصدر کو اٹھا کے آپ اس کا ماضی اور مضارع بنانے چلے جائیے ثلاثی مجرد، تو وہ انہی 6 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی آقا. اسے اب یہاں پہ آپ لکھ دیجئے گا، ہیڈنگ بنا دیجئے اس کو اوپر، فعل ثلاثی مجرد کے باب. فعل ثلاثی مجرد کے باب، ابواب، باب کی جمع باب. انہی 6 باب میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا. باب کہہ لیجئے، وزن کہہ لیجئے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی مٹا دوں؟ جی آقا. فعل ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں؟ 6 باب 6. ہیں. یا وزن کہہ لیجئے، فعل ثلاثی مجرد کے کتنے وزن ہیں؟ 6 وزن ہیں. انہی وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا جو بھی آئے گا. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں. فعل فصل ثالث، تیسری فصل ہے. فصل سوم، ابواب ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے باب. ابواب باب کی جمع ہے. باید دانش، جاننا چاہیے کہ مضارع فعلا، فعلا کا مضارع ممکن ہے کہ ان 3 وزن میں سے کسی ایک پہ وزن پائے، یفعلو کے وزن پہ، یا یفعلو کے وزن پہ، یا یفعلو پہ. اور مضارع فعلا، فعلا کا مضارع ممکن ہے ان 2 میں سے کسی ایک وزن پہ آئے، یفعلو یا یفعلو. وہ مضارع فعلا، فعلا کا مضارع فقط یفعلو کے وزن پہ آتا ہے. دوسری عبارت میں اگر کہا جائے، دوسرے الفاظ میں کہا جائے، در فعل ثلاثی مجرد معلوم، فعل ثلاثی مجرد معلوم میں اس طریقے سے ماضی اور مضارع ہمیں سامنا ہوگا. اس طریقے کے ماضی مضارع سے ہمیں سامنا ہوگا. یا تو وہ ماضی مضارع فعل یفعل کے وزن پہ ملیں گے جیسے منع یمنع، یا وہ فعل یفعل کے وزن پہ ملیں گے جیسے ضرب یضرب، یا وہ فعل یفعل کے وزن پہ ملیں گے جیسے نصر ینصر، یا وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوں گے جیسے سمع یسمع، یا وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوں گے جیسے حسب یحسب، یا پھر وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوں گے جیسے کرم یکرم. ہر قدام از ان اقسام، یہ جو 6 قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک کو جو ماضی مضارع کی یہ قسمیں ہیں اس کو باب کہتے ہیں. بنابراین اس بنا پر فعل ثلاثی مجرد دارائے 6 باب. فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. یہ تمرینیں ہیں، ان کو کل کر کے لائیے گا. پچھلی بھی، یہ بھی میں آپ تو آج تھوڑا سا آپ کو فعل امر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ٹھیک ہے؟ جی. ابھی تک آپ نے ماضی بنانے کا طریقہ کیا پڑھا کہ ماضی کو مصدر سے بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ پہلا صیغہ مصدر سے بنا لیتے ہیں، باقی 13 صیغے اس پہلے سے بنا لیتے ہیں. مضارع میں مضارع معلوم کا پہلا صیغہ ماضی معلوم کے پہلے صیغے سے بنا لیتے ہیں، باقی 13 صیغے پہلے سے بنا لیتے ہیں. ایسے ہی پڑھا ابھی تک؟ جی آقا. امر معلوم میں ایسا نہیں ہے. امر میں ایسا نہیں ہے. امر معلوم میں ہر صیغہ ہر صیغے سے بنے گا.
پہلے سیغے سے مضارع کے پہلے سیغے سے پہلا سیغہ، دوسرے سیغے سے دوسرا، تیسرے سے تیسرا، چوتھے سے چوتھا، پانچویں سے پانچواں. ایسا نہیں ہے کہ امر کی پہلا سیغہ بنا لیا مضارع کے پہلے سیغے سے، باقی 13 سیغے اس سے بنا لیے. نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے. یہ ہر سیغہ ہر اسی سیغے سے بنے گا سامنے والے سے. یعنی پہلا سیغہ اگر آپ امر کا بنا رہے ہیں تو مضارع کے پہلے سیغے سے، دوسرا سیغہ بنا رہے ہیں امر معلوم کا تو مضارع کے دوسرے سیغے سے، تیسرا بنا رہے ہیں تو تیسرے سے، چوتھا بنا رہے ہیں تو چوتھے سے. سمجھ میں آیا؟ جی جی آگے. امر کے معنی کیا ہے لغت میں؟ آپ کو دیکھیں جا کے تو کیا دیکھیں گے لغت میں امر کے معنی؟ امر فرمائیے جناب، حکم فرمائیے جناب، امر فرمائیے یعنی حکم. امر کے معنی کیا ہے؟ حکم. اصطلاح میں فعل امر کسے کہتے ہیں؟ فعل امر ایک ایسا فعل ہے جس میں کام کو انجام دینے کی یا حالت کو وجود میں لانے کی طلب پائی جائے، چاہت. تم مارو، یہ مارنا چاہ رہا ہوں میں، اسے چاہیے کہ وہ مارے. اس میں چاہت پائی جا رہی ہے کام کو انجام دینے کی، اسے کہتے ہیں فعل امر. اور یہ فعل امر دو طرح کا ہوتا ہے. فعل امر تاریخ لکھواؤں آپ کو فعل امر کی؟ جی نہیں، میں بتا چکا ہوں پہلے. پہلے بتا چکے آپ. فعل امر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں امر بے لام. امر بے لام. ایک کو کہتے ہیں امر بے لام جسے امر غائب بھی کہتے ہیں. امر غائب. امر دو طرح کا ہوتا ہے فعل امر. ایک ہوتا ہے امر بے لام یعنی اسے امر غائب بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے امر بے صیغہ. امر بے صیغہ اسے امر حاضر بھی کہہ دیتے ہیں لوگ. امر حاضر بھی کہہ دیتے ہیں. تو فعل امر کا ایک طریقہ نہیں ہے، دو طریقے ہیں. ایک ہے امر بے لام اور ایک ہوتا ہے امر بے صیغہ. امر بے لام کون کون سے صیغے ہیں؟ 1 سے لے کے کتنے؟ 6 اور 13واں 14واں. کتنا؟ 1 2 3 4 5 اور 13 14. کیا مطلب ہوا؟ غائب کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے. غائب کے سارے 6 صیغے اور 2 متکلم کے. امر بے لام جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے. فعل امر جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. فعل امر معلوم، فعل امر معلوم. فعل امر معلوم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک امر بے لام ہوتا ہے، ایک امر بے صیغہ. امر بے لام مضارع کے 8 صیغوں سے بنتا ہے. کون کون سے؟ 6 غائب کر 2 متکلم کے. اور امر بے صیغہ اب ظاہر سی بات ہے 6 غائب کے 2 متکلم کے نکال لو، کون سے بچے؟ حاضر. حاضر کے 6 صیغے بچے. حاضر کے 6 صیغے بچے. کون کون سا؟ 7 8 9 10 11 12. کتنے صیغے ہو گئے؟ 6 اور 2 8 اور 6 14. فعل مضارع سے بنتا ہے. 14 صیغے ہیں جن میں سے 1 سے لے کے 6 غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے. یہ امر بے لام ہے، ان کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، اور امر بے صیغہ جو ہے ان کو بنانے کا طریقہ الگ ہے. امر بے لام کیسے بنتا ہے؟ بہت آسان ہے. امر بے لام کیسے بنتا ہے؟ وہ بہت آسان ہے. صرف 2 قدم آپ کو اٹھانے. کتنے؟ 2 اسٹیپ. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں. فی الحال مٹا دوں؟ جی جی. تو امر بے لام امر معلوم، فعل امر معلوم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے امر بے لام اور ایک ہوتا ہے امر بے صیغہ. کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک بار اسے دیتے ہیں بتاؤ نا پھر جی یہ کہہ رہے ہیں فعل امر مضارع معلوم سے بنتا ہے، لیکن ہر صیغہ اس کے سامنے والے صیغے سے. اور یہ فعل امر معلوم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. یعنی اس کو بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے امر بے لام جسے امر غائب کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے امر بے صیغہ جسے امر حاضر بھی کہتے ہیں. امر بے صیغہ. امر بے لام جو بنتا ہے غائب کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے صیغوں سے بنتا ہے. اور امر حاضر ظاہر سی بات ہے حاضر سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. امر بے لام کو بنانے کے 2 طریقے ہیں. امر بے 2 طریقے نہیں ہیں، 2 اسٹیپ ہیں. امر بے لام بنانے کے 2 طریقے کیا ہیں؟ دو قدم بالکل آسان سے. لام سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. امر بے لام یعنی لام کے ذریعے امر، لام کے ذریعے امر، لام کے ذریعے امر. کیسے کرنا ہے؟ پہلا قدم فعل مضارع کے شروع
میں لام امر مکسور لے آئیں گے. لام امر مکسور، پہلی بات تو لام ہے، دوسری بات وہ امر، اسے امر کیا کہتے ہیں؟ لام امر کہتے ہیں اسے. تیسری بات یہ اس پہ کسرہ ہوتا ہے. فعل مضارع کے شروع میں لام امر مکسور بڑھا دیں گے، بڑھا دیں گے. یہ رک جائیے، کبھی آپ، میں نے کہہ دیا لام امر مکسور بڑھا دیں گے، اور آپ ایک صاحب کی طرح، ایک دفعہ میں نے پڑھایا تھا، میں نے کہا تھا یہ کرنے کے لیے اسے لام بڑھا دیں گے، ایسے لکھوا دیا تھا. اگلے دن گردان کر کے لائے وہ کہ فعل مضارع کے شروع میں لام بڑھا دیں گے، تو گردان کر کے لائے لاما ینصرو. جی آپ کو ہنسی نہیں آئی کسی کو، یا سمجھے نہیں؟ جی سمجھ گئے آقا. میں نے لکھوایا کہ فلاں کام کرنے کے لیے ایک لام اس کے شروع میں بڑھا دیں گے، اب کل کو گردان لکھ کے لانا. تو لکھ کے لائے لاما ینصرو ہے. لام امر مکسور یعنی یہ سمجھ میں آئی بات؟ اب مت کر دینا کبھی آپ لا کے کہہ دیں لاما ینصر. ہم ایسا نہیں کریں گے. جی فعل مضارع کے شروع میں لام امر مکسور یعنی ایک لام ہوگا جس پہ کسرہ ہوگا، اور اس لام کا نام ہے لام امر. لام امر، اسی وجہ سے اس امر کو امر میں لام کہا جاتا ہے کہ لام کے ذریعے سے بنا ہوا امر، لام کے ذریعے سے بنا ہوا امر. تو فعل مضارع کے شروع میں لام امر مکسور بڑھا دیں گے. نمبر 2 اسٹیپ، آخر کو جزم دے دیں گے. آخر کو جزم دیں گے. جزم کے معنی کیا ہے؟ ساکن کر دیں گے نا. اسی وجہ سے میں نے جان بوجھ کے پوچھا. جزم کے معنی جو آج تک ہم لوگ سمجھتے آ رہے ہیں آپ لوگ، وہ جزم کے معنی نہیں ہے. وہ جزم اردو میں پڑھ لیتے ہیں ہم کہ جزم یعنی ساکن. کسے کہتے ہیں جزم؟ جزم کے لغت میں معنی ہے کاٹنا. جزم کے معنی ہے کاٹنا. آخر کو جزم دیں گے یعنی کاٹ دیں گے. آخر کو مطلب علامت رفع کاٹ دیں گے. علامت فعل مضارع میں علامت رفع کیا تھی؟ ضمہ نون اعرابی. ضمہ نون اعرابی. 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی. اگر ہم کہتے کہ اس کے آخر کو جزم دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے، تو 5 صیغوں کو تو ساکن کر دیں گے، باقی کو کیسے ساکن کر لیتے ہیں آپ؟ جزم کے معنی ہے کاٹنا. اصطلاح میں معنی ہے علامت رفع کو کاٹ دینا، ختم کر دینا. یعنی جہاں جہاں علامت رفع ضمہ ہے ضمہ کاٹ دیجئے. اب ظاہر سی بات ہے ضمہ کٹ جائے گا تو ساکن بچے گا. اور جہاں جہاں نون اعرابی ہے وہ نون کاٹ دیجئے، یعنی نون ختم کر دیجئے، گرا دیجئے. کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیے مثال دیکھ لیجئے. ہو جائے گا پہلا شروع میں ینصرو تھا، اس طرح کا اسٹیپ بناؤں آپ کے لیے. ینصرو فعل مضارع ینصرو ہے نا. جی آقا. لام امر مکسور پڑھانا ہے. کیا بنا؟ ینصرو. بھائی پہلے اس کے اعتبار سے تو یہی بنانا. فعل مضارع کے شروع میں لام امر مکسور پڑھا دیا، حالانکہ غلط ہے. اب جا کے صحیح ہوگا. اب ہو جائے گا لینصرو سے لینصر. علامت رفع کیا تھی؟ ضمہ تھا نا. ضمہ کاٹ دیجئے، کیا بچا؟ ساکن. لینصرو سے لینصر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تو جزم کا مطلب یہ ہے کہ علامت رفع ضمہ تھی، وہ کاٹ دی، ساکن بچا. لیکن مضارع کا دوسرا صیغہ کیا ہے؟ مضارع کا دوسرا صیغہ کیا ہے؟ ینصرانے. اب اس میں دیکھیے، اب اس میں لام بڑھائیے. دونوں چیزیں، پہلے لام بڑھائیے لے ینصرانے. آخر کو جزم دینا ہے نا، یعنی علامت رفع کو کاٹ دینا. یہاں پہ علامت رفع کیا ہے؟ نون مکسورہ کاٹ دیجئے. کیا بچا؟ لینصرا. تیسرے صیغے میں ینصرونا تھا، لینصرو ہو جائے گا. لتنصر، لتنصرا، لینصرنا. اب 13واں 14واں صیغہ لانصر، لننصر. کتنا آسان ہے جی.
بس شروع میں ایک لام امر مقصور بڑھانا ہے، آخر کو جزم دے دینا ہے، یعنی جہاں علامت رفع کو کاٹ دینا ہے، جہاں جہاں ضمہ ہے وہاں ساکن کر دینا ہے، جہاں جہاں نون اعرابی ہو اسے نون اعرابی کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے. لکھ لیا؟ کنیز فاطمہ لکھا؟ اب میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دوں جلدی سے. لکھیے جلدی سے، یا اسکرین شاٹ لے لیجیے، کل لکھ لیجیے گا، یعنی مطلب آج ہی لکھ لیجیے گا، میں اتنے پریکٹیکل کرا دوں آپ کو. آگا ہو گیا، فرسٹ والا ایگزامپل سمجھ میں نہیں آیا. یہ جی اس میں کیا سمجھیں؟ فعل مضارع کے شروع میں، فعل مضارع ینصر ہے، اس کے شروع میں ایک لام بڑھا دیں گے، لے ینصر، لے ینصرو، لے لام امر مقصور بڑھا دیں گے، ینصرو، لے ینصرو، اتنا ہی تو کرنا ہے، بس پلس کر دینا ہے، لے ینصرو، لے ینصرو، پھر آخر کو جزم دے دینا، ہو جائے گا لے ینصر، لے ینصرا. اتنی سی بات ہے. ابھی میں کر کے دکھاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا آپ کو یہ دونوں اسٹیپ پریکٹیکل. آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل امر ہر پہلے صیغے سے بن کے باقی صیغے پہلے سے نہیں بنتے. آپ گردان کیجئے فعل مضارع کی. ین تو ہمیں سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں آیا کہ امر بلام 8 صیغے ہوتے ہیں، ان 8 صیغوں کو لکھتے ہیں. ینصرو، یا پریکٹس کیجئے گا اور صیغے سے، اور مطلب میں نے نصارہ سے کر دی، آپ ذرا قتلہ سے کر دیجئے گا. ینصرانے، ینصرونا، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے، ینصرنا. کون سا صیغہ؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. 13واں انصرو تھا نا مضارع. ہیلو ہیلو. 14واں صیغہ ننصرو ہے نا. ان 8 صیغوں سے بنتا ہے امر بے لام، پہلے سے لے کے 6 اور 13واں اور 14ویں سے. کیسے بنتا ہے آپ کو بتایا. پہلا اسٹیپ، سب کے شروع میں لام امر مقصور بڑھا دینا ہے، لے ین سو، اور آخر سے جزم دے دینا ہے، یعنی ضمہ تھا کاٹ دیا، کیا بچا؟ لے ینصر. پھر اس میں بڑھائیے، لے ین سو را، نون تھا نا اعراب، علامت اعراب کاٹ دی، لے ینصرا. تیسرا ینصرونا تھا، لے ین سو رو، نون علامت اعراب تھی کاٹ دی. ٹھیک ہے. اب تنصرو ہے نا جی، ہاں، لام بڑھا دیا، لے تنصر، آخر سے علامت رفع ضمہ تھی کاٹ دی. ینصرانے تھا، لے نہیں تنصرانے، لے تنصرا، نون تھا علامت رفع کاٹ دی. ینصرنا، لے ینصرنا. یہاں پہ کیوں نہیں کاٹا نون؟ جب یہاں پہ نون کاٹ دیا، یہاں نون کاٹ دیا. یہ نون علامت رفع نہیں ہے، یہ نون علامت رفع نہیں ہے، یہ ضمیر ہے، یہ صیغہ مبنی ہے، اس میں علامت رفع نہیں ہے، اس لیے لے ینصرنا ہی رہے گا. یہ انصرو تھا، اب ہو جائے گا لے انصر، لے مائل بند کی لیجیے، لے انصر، اور یہ ہو جائے گا علامت سے رفع کاٹ دی ضمہ، تو لے انصر، اور یہ ہو جائے گا لے ننصر. سمجھ میں آئی امر بلام؟ جی فاطمہ. کرنا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے امر بلام بنتا کس سے؟ فعل مضارع کے 8 صیغوں سے، 6 غائب 2 متکلم. ان کو لائن سے لکھ لیجئے، 6 غائب 2 متکلم کو، اور پھر 2 قدم اٹھانے ہیں. شروع میں لام امر مقصور سب کو بڑھا دیجئے، آخر سے علامت رفع کاٹ دیجئے. اس میں علامت رفع ضمہ ہے کاٹ دیجئے، ساکن کچھ کیا بچا؟ رے خالی بچی ساکن. یہاں علامت رفع ضمہ ہے، نون کاٹ دیجئے. یہاں علامت رفع نون ہے، کاٹ دیجئے. یہاں پہ علامت رفع ضمہ ہے، کاٹ دیجئے. یہاں علامت رفع نون ہے، کاٹ دیجئے. یہاں علامت رفع ہے نہیں، ایسے کیسے ہی رہے گا، لام بڑھا دیجئے. علامت رفع یہاں ضمہ ہے، کاٹ دیجئے. یہاں علامت رفع ضمہ ہے، کاٹ دیجئے. بن گیا نہیں بن گیا؟ تو یہ جب ہم پریکٹیکل کر کے لائیں گے، 2 قدم اٹھائیں گے، وہ 2 اسٹیپ، تو یہ نکل کے آئے گا. اب گردان کیسے ہوگی؟ لے ینصر، لے ینصرا، لے ینصرو، لے تنصر، لے تنصرا، لے ینصرنا، لے انصر،
ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ تھا ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. دو زمانے تھے نا یاد ہے مضارع میں، لیکن کیونکہ امر ہے اس میں طلب پائی جاتی ہے کام کو انجام دینے کی. لینصر چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک مرد. آپ اس ایک مرد سے مدد کرنے کی طلب کر رہے ہیں، چاہیے کہ مدد اس ایک مرد کو مدد کرنی چاہیے، ان دو مردوں کو مدد کرنی چاہیے، ان سب مردوں کو مدد کرنی چاہیے، اس ایک عورت کو مدد کرنی چاہیے، تو ان دو عورتوں کو مدد کرنی چاہیے، ان سب عورتوں کو مدد کرنی چاہیے، مجھے ایک مرد کو یا ایک عورت کو مدد کرنی چاہیے اور ہم سب کو مدد کرنی چاہیے. تو مدد کی طلب کر رہے ہیں نا، چاہت. جی یہ امر بلام ہے، بہت آسان ہے. بس مضارع دیکھنا یہ ہے کہ کن سیغوں سے بنتا ہے، اور سیغوں کو یہاں لکھ لیجئے اور یہ دو قدم اٹھا لیجئے. شروع میں لام امر مقصور بڑھا دیجئے اور آخر کو جزم دے دیجئے. جزم یعنی علامت رفع کو کاٹ دیجئے. یہ انشاءاللہ کل کو پریکٹس آپ، میں نے نصرہ سے کر دی ہے، نصرہ ینصروں سے، آپ قتل یقتلوا سے، ضرب یضربوا سے، سمع یسمع سے، ان سے دو تین سے کر کے ایسے ہی کرنا. باقی امر حاضر آپ کو کل سکھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.